السلام علیکم، اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کے خطبے میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے متعلق چند امور جماعت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نئے سال سے کچھ پروگرام میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نئے پروگرام داخل کیے جا رہے ہیں۔ ان کے متعلق جماعت کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے اور جماعت پر جو تعاون لازم آتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلانی مقصود ہے۔ پہلے پاکستان میں 12 گھنٹے کا روزانہ کا ٹیلی ویژن کا پروگرام چلتا تھا اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا اور درست تھا کہ پاکستان کے حالات میں 12 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سا وقت ہمیں مجبوراً بھرنا پڑتا ہے اور اس وقت دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہوں گے۔ دوسری طرف یہ تکلیف کا احساس تھا کہ چونکہ دل چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اس لیے ہر وقت اچھی لگی رہتی تھی کہ پیچھے پتہ نہیں کیا پروگرام ہو گئے ہوں گے۔ ہم دفتروں میں یا اسکولوں یا کالجوں میں بیٹھے رہے اور ٹیلی ویژن اس دوران جاری رہا۔ تو ان کی وضاحت کے لیے میں ایک دفعہ لکھ بھی چکا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے ہمارے لیے ضروری تھے۔ اگر ہم وہ 12 گھنٹے اس وقت نہ لیتے
تو وہ سیارہ جس پر جماعت احمدیہ کی پاکستان ہندوستان وغیرہ کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی اور بآسر پوری ہو سکتی تھی، اس کے بہت سے اور سے گاہک موجود تھے، اور بعض ہندوستانی کمپنیاں تو بہت بڑی بڑی قیمتیں دے کر اس سیارے پہ آنا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے علم کے مطابق بھی یہی اس علاقے کے لیے بہترین تھا۔ اگر ہم 24 گھنٹے کا لیتے تو فی گھنٹہ کے حساب سے کچھ کم ملتا، لیکن بہت بڑا وقت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا اور ہمارے کام نہ آتا۔ تو بہت گفت و شنید کے بعد 12 گھنٹے والا وقت ہمیں میسر آیا۔ اس سے کم ممکن نہیں تھا، کیونکہ اگر کم کرتے بھی تو فی گھنٹہ قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر دوسری کمپنیاں بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہر وقت ایک رسہ کشی جاری رہنی تھی، اور جو زیادہ پیسے دیتا وہ وقت پہ قبضہ کر سکتا تھا۔ ہندوستان کی کمپنیوں کو اس لیے موقع نہیں مل سکا کہ وہ جس رفتار پہ جس طریقے سے پیسہ دینا چاہتے تھے وہ یورپین کمپنیوں کو منظور نہیں تھا۔ تو باوجود مقابلے کے اور ان کے بہت زیادہ پیسے دینے کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام لکھوا دیا، لیکن 12 گھنٹے سے کم اگر خریدتے تو کمپنیوں کو ہم میں دلچسپی نہ رہتی۔ یہ مجبوریاں تھیں جن کے پیش نظر یہ اہم فیصلہ کیا گیا، اور جب 12 گھنٹے ملے تو انہیں بھرنا تھا بہرحال کسی طریق سے۔ تو زیادہ تر پرانے ہمارے جو پروگرام ہیں ان سے ہی استفادہ ہوتا رہا، کیونکہ نئے پروگرام بنانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جو جتنا روپیہ چاہیے، جتنی علمی اور تجرباتی ضرورت ہے، اکثر جگہ اس کا فقدان ہے۔ بس بعض دفعہ اتنے پرانے پروگرام بار بار دکھائے گئے کہ بعض لوگوں نے اس پہ لکھا بھی کہ یہ تو پھر بہت زیادہ ہی پروگرام آ رہے ہیں آپ کے، کبھی سفید داڑھی والے کبھی کالی داڑھی والے، صرف تنوع اتنا ہی رہ گیا ہے کہ کالی داڑھی کے بعد سفید آ جاتی ہے، سفید کے بعد کالی آ جاتی ہے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک رنگ کی داڑھی والے پروگرام بنا کے بھیج دیں، میں وہ چلوا دوں گا، ہیں ہی نہیں تو ہم کریں کیا؟ اور جو پروگرام بنا کر شروع میں بھجوائے گئے وہ بہت ہی بچگانہ تھے، اور ان میں نہ کہ بعض کا رد عمل ہو سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بعضوں نے اپنے اور اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے پروگرام بنائے ہیں اور مطالبے تھے کہ ضرور دکھاؤ۔ تو وہ پروگرام جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں اگرچہ تنوع نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا ضرورت سے زیادہ تسلسل ایک ہی بات کا پایا جاتا تھا، لیکن ہر پروگرام اپنی ذات میں تعلیمی اور دینی اور روحانی اور بہت سے ایسے تھے جو پہلے جماعت نے نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کو تکرار دکھائی دیتی تھی، لیکن بعضوں کے لیے بالکل نئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو کا نظام تھا وہ بہت کم لوگوں کو دستیاب ہوا ہے۔ جماعت کی بھاری اکثریت اتنی غریب ہے کہ وہ ویڈیو اپنے گھروں میں رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، لیکن یہ جو عالمی نشر کا ٹیلی ویژن کا نظام ہے، اس میں اگرچہ امیر گھروں کو سہولت ہوگی کہ گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکیں، مگر جماعت کی طرف سے وسیع پیمانے پہ انتظام کرائے گئے کہ ایسے مراکز ہو جائیں کہ جہاں ہر شخص پہنچ کر ان سے استفادہ کر سکے۔ بہرحال یہ ایک بے سر و سامانی کا آغاز تھا، شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے، رفتہ رفتہ تجربے بھی ہوئے، کچھ پروگرام بنانے کے بھی سلیقے لوگوں نے سیکھے، اور دن بدن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی رہی۔ اب تقریباً ایک سال گزر رہا ہے۔ جتنی تبدیلیاں پروگرام میں چاہتا تھا وہ اس لیے پیدا نہیں ہو سکیں کہ ہمارے پاس توئی کام کرنے والے
اتنے ایسے کام کرنے والے میسر نہیں جو فن بھی جانتے ہوں. تو یہ کام کرنے والے تو بے شمار ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. ایک آواز دو تو ضرورت سے 20 گنا زیادہ دوست خدمات پیش کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک فن کا کام ہے. اس کے لیے مہارت بھی چاہیے, کچھ ذہنی صلاحیتیں بھی ایسی چاہیے, کچھ ذوق کے بھی تقاضے ہیں. وہ پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ذوق فطرت میں ودیت ہی نہ ہو تو محض علم سے بھی کام نہیں چلتا. پھر دینی علم کی بھی ضرورت ہے, دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے, اور پھر تھوڑے پیسے میں اچھی چیز پیدا کرنا یہ خود ایک صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ سارے مختلف محرکات اور موجبات ایسے رہے کہ جن کی وجہ سے جس رفتار سے میں چاہتا تھا کہ جماعت کے سامنے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کیے جا سکیں وہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ کچھ دقت اس سال کے دوران میں بعض جماعتوں کی طرف سے بار بار اپنی محرومی کی شکایت ہوئی. مثلا آسٹریلیا کی طرف سے بہت سے احمدی لکھتے رہے, دور دراز کے جزائر فجی ہیں, نیوزی لینڈ وغیرہ, وہاں سے بھی توجہ دلائی جاتی رہی کہ ہمیں کب شامل کریں گے. تو ان کو بھی شامل کرنا تھا, چنانچہ اس سال اللہ کے فضل سے ان کو بھی شامل کیا گیا. پھر امریکہ اور کینیڈا کا تقاضا تھا, یعنی بحیثیت جماعت تو کینیڈا کا تھا لیکن انفرادی لحاظ سے امریکہ سے بھی بہت تقاضے آتے رہے کہ ہمارے لیے بھی روزانہ کا پروگرام بنایا جائے. افریقہ کے لیے بھی زیادہ وقت کے پروگرام کی ضرورت تھی. تو اس سال بہت بڑی توجہ پروگرام کو بڑھانے پر رہی, اور اب خدا کے فضل کے ساتھ آج تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں ہر جگہ اب خدا کے فضل سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے مختلف نوعیت کے ڈش اینٹیناز کی ضرورت ہے. اس کے متعلق جماعت ان کو اچھی طرح ہدایت دے دیتی ہے مختلف علاقے کی جماعتوں کو, اور پھر ایسے ماہرین بھی تیار کیے گئے جو مختلف ملکوں میں جا کر ان کو تربیت دیں. تیار کیے گئے کہ لفظ غلط ہے, تیار ہوئے اللہ کی طرف سے مل گئے. پاکستان سے بھی ملے, اور ایک ہمارے جنود صاحب ہیں, حاجی جنود اللہ صاحب کے صاحبزادے مرحوم جو وہاں ہوا کرتے تھے سرگودے میں, جو ماریشس میں ہیں, وہ بھی اللہ کے فضل سے اس فن میں ایک طبی ذوق رکھتے تھے, اور بہت جلدی انہوں نے اس میں ترقی کی, اپنے آپ کو وقف کیا. ان کو وہاں افریقہ میں تربیت کے لیے بھجوایا گیا. اس سے پہلے ڈش ماسٹر صاحب بھی افریقہ گئے, وہاں بھی تربیت دی. تو سب ایسی جماعتوں میں جہاں صرف تربیت کی کمی کی وجہ سے دقت نہیں تھی بلکہ روپے کی وجہ سے بھی دقت تھی. یعنی اگر مارکیٹ سے جا کر وہ سامان خریدے جاتے تو جس قیمت پہ ہمارے تربیت دینے والوں نے ان کو وہ اینٹینے مہیا کیے اور حاصل کرنے سکھا دیے, اس سے 10 گنا, بعض دفعہ 15 گنا, بعض دفعہ 20 گنا زیادہ قیمت پر مارکیٹ سے وہ چیز ملتی تھی. تو اس پہلو سے ساری دنیا میں ڈش اینٹینا لگانا اور سستا سامان مہیا کرنا, اس کو صحیح طریقے پہ انسٹال کرنے کی تربیت دینا, یہ کام بھی خدا کے فضل سے ساتھ ساتھ جاری رہا اور ابھی جاری ہے. لیکن چونکہ مقامی دوست بہت سے تیار ہو چکے ہیں, اس لیے اب ہر ملک میں مرکزی نمائندوں کو جانے کی ضرورت نہیں رہی, اور یہ کام پھیل رہا ہے اور اس نے آگے بہت ابھی پھیلنا ہے. ایک یہ حصہ تھا جو کافی حد تک جماعت کی ضرورتیں یعنی عالمی ضرورتیں پوری ہوئیں, لیکن ابھی تک کچھ وقت کے توازن کے لحاظ سے تسلی نہیں تھی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, پاکستان کو 12 گھنٹے ملے ہوئے تھے
اور یورپ کو عملاً 2.5 گھنٹے روزانہ ملتے تھے۔ اس لیے بہت غور فکر کے بعد، اور اس میں وسیم جسوال صاحب کی محنت کا بہت دخل ہے، ان کو میں نے سمجھایا کہ اس طریقے پہ پاکستان کا کچھ وقت کم کریں، یورپ کا وقت بڑھائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو امریکہ کا بھی وقت بڑھایا جائے، تو یا ہاں آسٹریلیا وغیرہ کے لیے، کیونکہ وہاں زبان کی مشکل ہے۔ اگر صرف 3 گھنٹے رکھے جائیں تو انگریزی بولنے والے اور انڈونیشین بولنے والے، ان کے درمیان وقت کی تفریق ہو تو بہت تھوڑا تھوڑا وقت آتا ہے، اور روزمرہ کے ضروری پروگرام بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس پہلو سے سارے عالمی پروگرام کے، یعنی اس ٹیلی ویژن کے اوقات کے تناسب کو درست کرنا ضروری تھا۔ تو آج میں جماعت کو مطلع کر رہا ہوں، اللہ کے فضل کے ساتھ کافی دقت کے بعد، کافی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آخر اللہ تعالیٰ نے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دیے۔ مشکل صرف یہ نہیں تھی کہ زیادہ وقت کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں اور ان کمپنیوں سے کس طرح معاملات طے کیے جائیں۔ کمپنیوں کے لیے بھی یہ دقت تھی کہ آگے ان کے پاس ان اوقات میں پہلے ہی سے بکنگز ہو چکی تھی۔ مثلا یورپ ہے، یورپ میں ہمارے پروگرام سے پہلے بھی بعض ایسے بڑے بڑے ان کے گاہک موجود تھے جن کو ہماری خاطر ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارا پروگرام ختم ہوتے ہی پھر دوسرے ایسے گاہک موجود تھے۔ تو ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے ان لوگوں سے درخواست کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم تمہارا پروگرام بند کر رہے ہیں، ان سے درخواست کریں، ان کو کہیں ہم تمہیں فلاں جگہ مہیا کر دیتے ہیں وقت، لیکن یہ جماعت کی مجبوری ہے، تم ان سے تعاون کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اس معاملے میں وہاں سے تعاون ملا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محض ایک شریفانہ درخواست پر ان لوگوں نے بہت ہی شرافت کا نمونہ دکھایا اور اپنے پروگرام کو دوسری جگہ پھینک کر جماعت کے لیے وقت مہیا کر دیا۔ بس اب آج کے اگلے سال سے، یعنی جنوری سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وقت 12 گھنٹے سے گھٹا کر 7 گھنٹے کر دیا گیا ہے، اور اس میں ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس 7 گھنٹے کے اندر جتنے بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور میں ذکر کروں گا کہ آگے کیا پروگرام ذہن میں ہیں، وہ 7 گھنٹے میں اچھی رونق بھر دیں گے، اور صرف رونق نہیں بھریں گے بلکہ بہت ہی اہم تعلیمی پروگرام ان کو مہیا کیے جائیں گے۔ مگر اس وقت میں آپ کو صرف عالمی پروگراموں کے وقت کی تقسیم سے متعلق بتا رہا ہوں۔ پاکستان کا وقت 1 جنوری سے انشاءاللہ 12 گھنٹے سے گھٹا کر 7 گھنٹے کر دیا جائے گا۔ یورپ کا وقت 2.5 گھنٹے سے بڑھا کر 5.5 گھنٹے کر دیا جائے گا۔ یورپ میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہم اسے اور بھی بڑھا سکتے تھے، لیکن یہاں مشکلات کئی قسم کی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس وقت دوسرے تعاون کرتے ہوئے ہمیں وقت حاصل کرنے کی اجازت دیں، بلکہ ایک خاص وقت پہ آ کر قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اب مثلا پہلے ہم یہاں 4 بجے تک پروگرام ختم کر دیا کرتے تھے، اب 5:30 بجے تک پروگرام رہیں گے جاری، اور وہ جو 1.5 گھنٹہ ہے وہ بعد کا، وہ اتنا مہنگا ہے کہ پچھلے سارے وقت کے برابر قیمت ہے۔ اس لیے جتنا آپ شام میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی وقت مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ہفتہ اتوار کو اس پہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو قیمتیں طے کرنے کے فارمولے بنے ہوئے ہیں ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، مگر اس پہلو سے میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا کے فضل کے ساتھ یورپ میں یہ ساری دقتیں طے ہو گئیں، اور 2.5 کی بجائے 5.5 گھنٹے روزانہ کا پروگرام شروع ہوگا، جو 4:30 تک 5:30 تک جاری رہے گا۔
یعنی 1.5 گھنٹہ 4 بجے کے بعد شام کو ملے گا اور 1.5 گھنٹہ شروع میں پہلے 1 بجے کی بجائے 11:30 بجے شروع ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یورپ کی اہم ضرورتیں پوری کرنے میں ہمیں کچھ مزید سہولت ہو جائے گی. یورپ کی ضرورتوں میں عربی پروگرام ہیں، ترکی زبان کے پروگرام ہیں، البینین ہیں، بوسنین ہیں، جرمن ہے، فرینچ ہے اور پھر اسپینش ہے، اور بھی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن میں ہمیں لازماً کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ان کے پروگرام دینے پڑیں گے. اور پھر رشین زبان ہے، اس کو بھی ایک مستقل ایک اہمیت حاصل ہے. اللہ کے فضل سے رشیا میں دن بدن جماعت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے اور نئے مشنز بن رہے ہیں. تو اتنی زبانوں کے اتنے اہم تقاضے پورے کرنے کے لیے 5.5 گھنٹے کا پروگرام بھی معمولی ہے، لیکن اتنا بڑی ذمہ داری ہے اور اتنا بڑا یہ پروگرام ہے، پروگرام بنانے والا پروگرام، یعنی پروگرام بنانے والا حصہ، کہ جن لوگوں کو تجربہ نہیں ان کو اندازہ نہیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام بنانے میں کتنی محنت صرف ہوتی ہے اور کس طرح بار بار تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں. وہ پروگرام جو ہمارے بے ساختہ بن رہے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جو معین بنائے جائیں اس پہ بہت محنت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ اب ہر جگہ ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں، وہ کریں گی انشاءاللہ، لیکن ابھی اس پہلو سے مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے. میں اس کی طرف ابھی خاص طور پر توجہ دلاؤں گا. تو یورپ میں 5.5 گھنٹے کا روزانہ کا پروگرام ہوگا اور مشرق بعید کے لیے 3 کی بجائے 5.5 یا 6 کا ابھی معین طے نہیں ہوا، لیکن کم و بیش ان کا بھی دگنا ہو جائے گا. افریقہ اور امریکہ کے لیے ہم پہلے ہی 4 گھنٹے روزانہ دے رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ اسے بھی 6 گھنٹے کر دیا جائے تاکہ تمام دنیا میں کم سے کم 6 یا 5.5 گھنٹے کے پروگرام یکساں ہو جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا ابھی تک اپنے 3 گھنٹے کے پروگرام کو ہی جذب نہیں کر سکے. انہوں نے آگے وقت لینا ہے، وہاں پروگرام بنانے ہیں اور پھر دوبارہ وہاں سے یہی پروگرام نشر کرنے ہیں یا کچھ اور بیچ میں شامل کرنے ہیں. تو اب جب ان پہ ذمہ داری پڑی ہے تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ کتنا مشکل کام تھا، اور وہ 3 گھنٹے سے زیادہ ابھی تک استطاعت نہیں رکھتے. تو جب وہ 4 گھنٹے بھی استعمال نہیں کر سکے تو ان کو 6 گھنٹے دینے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. جو چوتھا گھنٹہ ہے ہمارا وہ افریقہ کے زیادہ کام آتا ہے، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ افریقہ کے خصوصی پروگرام اس چوتھے گھنٹے میں رکھیں، اور اس میں بھی ابھی محسوس ہونے لگا ہے کہ زیادہ وقت کی ضرورت ہے، مگر صرف افریقہ کے لیے اتنا بڑا خرچ کرنے کی ابھی استطاعت نہیں ہے، یا ہے تو یہ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ نسبتی طور پر استطاعت نہیں ہے. مجھے آپ کچھ موقع دینا چاہتے ہیں کسی کو؟ دیں پھر. کوئی اگر پروگرام سے متعلق مجھے بتایا جا رہا ہے تو بتا دیں، مجھے ابھی دے دیں. ہاں، وقت کی یہ اصلاح آئی ہے جو طے ہوا ہے آخری. ابھی وہ وسیم جسوال نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں یورپ کے لیے 5.5 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ 11:30 سے شروع ہو کر 5 بجے شام تک ختم ہوگا. مراد اس سے یہ ہے کہ انگلینڈ میں 11:30 شروع ہو کر 5:30 تک شروع ہوگا، 5:30 تک رہے گا، اور یورپ میں 12:30 شروع ہو کر 6:30 تک رہے گا. اس لیے یورپ کا وقت، کیونکہ یورپین کمپنیوں سے ہمارے معاہدے ہیں، وہ 6:30 تک پہنچنا بہت ہی مہنگے سکیل میں داخل ہو گئے ہیں. ہم 4 بجے سے آگے بڑھ کر بلکہ 3 سے 4 تک بھی مہنگا ہو جاتا ہے، 4 سے آگے تو پھر بہت مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں عملاً وہاں 2.5 گھنٹے مہنگا یورپین وقت خریدنا پڑا ہے، تب جا کر یہ شکل نکلی ہے کہ انگلستان میں
11:30 سے 5:30 تک، نہ 5 تک، 5:30 تک نہیں، 11:30 سے 5 تک، اور یورپ میں 12:30 سے 6 تک، یہ کل 5.5 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ اب میں دوسرے بعض پروگراموں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ بہت سے علمی پروگرام ایسے جماعت کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جو ابھی اپنی تشکیل میں مکمل نہیں ہو سکے، اور جس حالت میں بھی ہیں وہ جماعت کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح سب دنیا کے سامنے ایسی صورت میں پیش نہیں ہو سکے کہ ان سے حقیقی استفادہ ہو سکے۔ ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام تو زبانیں سکھانے کا پروگرام ہے، ایک پروگرام ہے قرآن کریم کی تعلیم کا، ایک پروگرام ہے ہومیوپیتھک نظام سے متعلق تعارف، واقفیت، دواؤں کا تعارف اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جماعت کی تعلیم۔ یہ جو پروگرام ہیں ان کے متعلق مجبوری یہ ہے کہ مجھے خود کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ وجہ نہیں کہ مجھے کوئی شوق ہے کہ ہر پروگرام میں خود کروں، بلکہ سخت وقت کی کمی کے باوجود مجبوراً کرنے پڑ رہے ہیں۔ مثلا زبانیں سکھانے کا پروگرام میں نے 6 مہینے انتظار کیا، مختلف ایسے دوستوں کے سپرد کیے جن کو میں سمجھتا تھا کہ ایسے پروگرام بنانے کی صلاحیت ہے، سمجھتے ہیں، لیکن تمام باری باری ہم نے بہت کوشش کی، سب کے سب نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی دوسری زبان کے سہارے کے بڑے لوگوں کو ٹیلی ویژن کے ذریعے زبان سکھائی جا سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے پھر آخر مجبوراً مجھے خود جو میری سوچ تھی اس کو عمل میں ڈھال کر دکھانے کی توفیق ملی ہے، اور یہ ہے بہت ضروری۔ اول تو یہ کہ ساری دنیا میں اردو کی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے اردو میں ہونے کی وجہ سے ازبس ضروری ہے، اور پھر چونکہ خطبات بھی خلیفہ وقت اردو میں دیتا ہے، اس لیے ترجموں کی بجائے اگر براہ راست سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کی دوسرے ترجمے سے کوئی نسبت نہیں رہتی، ترجمے کی اس سے کوئی نسبت نہیں رہتی۔ اور پھر اکثر دنیا میں جو تبلیغ کا انتشار ہوا ہے اس میں ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی توفیق بخشی ہے، اور ان کے لیے دوسری زبانیں سب سیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اگر دوسرے اس عرصے میں جو نو احمدی ہوتے ہیں وہ اردو سیکھنے لگیں تو ان کے آپس کے روابط بڑھ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنے معافی ضمیر بتانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور جماعت کی عالمی یکجہتی میں بہت مفید ہے۔ تو اس لیے مجبوراً یہ کام مجھے کرنا پڑا، اور اردو میں اب یہ ہمارے جو سبق ہیں یہ جاری ہیں۔ اب تک تقریباً 30 سبق ہو چکے ہیں، اور غالباً ابھی باقاعدہ ان کا اجرا نہیں ہوا سب ملکوں میں۔ وجہ اس کی ہے جو میں اب یہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ جو 30 سبق ہوئے ہیں ان میں وہ ایسے دوست شامل ہوئے ہیں جن کو اردو کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، اور وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو شنید ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے 30ویں سبق تک پہنچتے پہنچتے ماشاءاللہ اچھی اردو بولنے لگ گئے ہیں، سوال کرنے لگ گئے ہیں، لطیفے سمجھتے ہیں، اور پرمذاق گفتگو خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن ابھی بہت ابتدائی دور ہے۔ یہ بات تو قطعاً ثابت ہو گئی کہ یہ نظریہ غلط نہیں تھا کہ ہم کسی اور زبان کے سہارے کے بغیر براہ راست ایک زبان کو سکھا سکتے ہیں۔ اس میں جو فوائد ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک تو فائدہ میں نے بار بار سمجھایا ہے پہلے بھی کہ جو زبان بچوں کو سکھائی جاتی ہے وہ بغیر کسی زبان کی مدد کے سکھائی جاتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے، خدا نے قانون بنایا ہے، خدا نے طریقہ بنایا ہے،
اور اس سے بہتر دنیا میں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان جتنا مرضی ترقی کر لے اس طریق کو سے بہتر کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتا. جاہل سے جاہل ماں بھی اپنے بچے کو اپنی زبان سکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ہر زبان سکھانے کی انسان صلاحیت رکھتا ہے. تو اس طریق کو اپنا کر جو زبان سکھائی جائے اگرچہ اس میں محنت زیادہ ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن جتنی زبان بھی سیکھنے والے سیکھتے ہیں وہ ان کے سسٹم کا، ان کے اندرونی نظام کا حصہ بن جاتی ہے اور کسی ترجمے کے بغیر بے ساختہ ان کے ذہن میں وہ لفظ ابھرتے ہیں، وہ محاورے ابھرتے ہیں جن کی ان کو کسی خاص صورت میں ضرورت پیش آتی ہے. تو اس پہلو سے لازماً یہ بہترین طریق ہے. لیکن وقت کے لحاظ سے اگر مثلاً وہاں ہم جو بغیر دوسری زبان کے سہارے کے کوشش کرتے ہیں کہ بعض الجھے ہوئے معاملات سلجھ جائیں اور وہ کلاس کے طالب علم سب سمجھ جائیں، وہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے فوراً انگریزی میں بتا دیا جائے کہ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے. لیکن انگریزی بولنے والوں کے لیے تو آسان ہو جائے گا، لیکن وہ لاکھوں آدمی جن کو انگریزی نہیں آتی وہ کیسے سمجھیں گے؟ اور جب جاپانی سکھا رہے ہوں گے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ جب چینی سکھا رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو فوائد ہیں اس طریق کے وہ دوسرے طریق سے بہت زیادہ ہیں اور بہت ان پر حاوی ہیں. اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ان سب پروگراموں کا مختلف زبانوں میں اس رنگ میں ترجمہ ہو کہ باقاعدہ اردو سمجھ کر ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح طالب علم اردو سیکھ رہے ہیں ترجمہ کرنے والا جو سمجھ رہا ہے وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرے. یعنی اس کو ترجمہ کہنا کچھ شاید 100% درست نہیں ہے، وہ وہی مضمون جو اس کے ذہن میں ابھرتا ہے، جو اردو سیکھنے والے طالب علموں کے ذہن میں اس وقت ابھر رہا ہے، اس کو اپنے ذہن میں جما کر اپنی زبان میں اس کو بیان کرے. یہ طریق تھا جس پر مختلف اہل علم اور اہل زبان کو یہ ویڈیوز بھجوائی گئیں اور ان سے درخواست کی گئی کہ جتنی جلدی ہو سکے کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی پروگرام میں 8 زبانیں سکھا دی جائیں. یعنی اردو کے ساتھ عربی بھی ہو، انگریزی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اگر فارسی کا بھی وقت نہیں آیا مگر جرمن وغیرہ ایسی زبانیں ہیں، فرینچ ہو، اسپینش ہو. یہ حصہ ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا کیونکہ سب کی رفتاریں الگ الگ ہیں اور سب تجربہ کرنے والوں کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں. اس لیے جب بھی ہم یہ شروع کریں گے تو لوگ گھبرا کر یہ نہ سمجھیں کہ اوہ ہو یہ ناکام ہو گیا. یہ تجرباتی دور ہیں جن کے نتیجے میں ہم آئندہ بہتر پروگرام بنا سکیں گے. مرکزی بنیادی ڈھانچہ بہرحال تیار ہو رہا ہے، اس میں پھر اضافے ہوتے رہیں گے. اس کو آئندہ اور بھی کئی نئے نقوش عطا کیے جا سکتے ہیں جو پروگرام کو زیادہ خوبصورت بنا دیں. بعض لوگوں کو جو دقتیں تھیں وہ مجھ سے رابطہ رکھتے رہے اور ان کو جب سمجھایا تو ان کو بات سمجھ آ گئی. مثلا ایک ہمارے کیا نام ہے مارٹی صاحب، نوید مارٹی صاحب، جو فرینچ ہیں، بہت تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور خود مسلمان ہوئے اور رویا کے نتیجے میں ایک نہیں ایک سے زیادہ رویا دیکھیں، اور ان کی شادی عبدالعزیز صاحب فراغن جو ہمارے امیر جماعت ہالینڈ ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی ہے. ہبت النور صاحب، عبدالحمید فراغن ہیں، ہبت النور صاحب جو امیر جماعت ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور وہ ڈچ بولنے والی ہیں لیکن کچھ اردو کی شذوذ بھی رکھتی ہیں. انہوں نے مجھے 2-3 خط لکھے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں یا دوبارہ اسی پروگرام کو اپنی زبان میں بھر رہا ہوں، لیکن کچھ دقتیں ہیں. بعض باتیں آپ ایسی کہہ جاتے ہیں کہ ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، تو میں کیا کروں اس صورت پہ. اور بھی کچھ دقتیں بتائیں. ان کو میں نے سمجھایا کہ ایسے حصے بعض دفعہ ہم ادھر ادھر کی کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں، اس کو آپ بھول جایا کریں.
उस अरसे में आप अपनी तरफ से कुछ भर दें, क्योंकि ये लफ्ज़ी तर्जमा हो ही नहीं रहा। ये कोशिश तो है कि बग़ैर ज़ुबान किसी दूसरी ज़ुबान के इस्तेमाल के एक ज़ुबान सिखाई जाए। तो जहाँ तक आप हमारी तस्वीरों से इस्तेफ़ादा करके समझा सकते हैं वो समझाएं। जो बाकी वक्त है उसमें दोहराई भी हो सकती है, बाज़ नई बातें आप दाखिल कर सकते हैं अपनी अक़ल से कि सुनने वाला तालिब इल्म उनको समझ सके। तो कल ही उनका ख़त मिला है, बहुत खुश हैं, कहते हैं इस वज़ाहत के बाद अब सब दिक्कत दूर हो गई है और मैं बड़ी तेज़ी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ना सब ने राब्ते किए हैं, ना मुझे पता है कि किसको क्या दिक्कत है। इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि जो प्रोग्राम बनेंगे उनकी इब्तदाई हालत क्या होगी। मगर इस वक्त तो मुझे ये जल्दी है कि बने सही, चाहे नाक़िस बने, मगर हम जल्द अज जल्द टेलीविज़न की दुनिया में ये एक इनकलाब पैदा कर दें कि एक प्रोग्राम के साथ 7 मज़ीद ज़ुबानें सिखाई जा रही हैं या 7 मज़ीद ज़ुबानों में दूसरे उलूम अता किए जा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। आज तक दुनिया की इंतहाई तरक्की के बावजूद किसी को तौफीक नहीं मिली। बस अपनी गुर्बत के बावजूद जमात अहमदिया इस टेलीविज़न के काफ़िले में बहुत आगे कदम रख चुकी है, लेकिन गरीबाना कदम है, इसमें कोई शक नहीं। जब अमेरिका को ये कहा गया कि आप जो हमें स्टेशन बना के दे रहे हैं, यानी अमेरिका से मुराद है कि वो कंपनी जिससे हमने सौदा किया था, उसमें 7 और ज़ुबानों की सहूलत आपने रखनी है। उनके माहिरीन हैरान रह गए, तुम क्या कह रहे हो, ये है कैसे, वो कैसे सकता है। इतना बड़ा अमेरिका मुल्क है, यहाँ किसी को तौफीक नहीं मिली कि सारी चैनल्स भर दें, तो आप ये क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम दीवाने और किस्म के लोग हैं। अब हम इस बात को छोड़ें कि क्यों सोच रहे हैं, ये होगा इंशाल्लाह और होके रहेगा। हमने जो चैनल्स यानी जो दीगर राहें मुख्तलिफ ज़ुबानें इस्तेमाल करने की मुयस्सर होती हैं वो सब इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। तो ज़ुबानों में तो ये काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है और जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर हम इसको बार बार दोहराना भी शुरू करेंगे ताकि सुनने वालों के लिए दिक्कत ना हो कि मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मैं वापस जाऊं और वो बेचारा वापस कैसे जा सकता है, हर एक के पास तो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम भी नहीं होता। तो हम दोहराएंगे और इतनी दफ़ा दोहराएंगे बाद में कि जिनके पास वो वीडियो का इंतज़ाम, वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम नहीं है, वो भी इत्मीनान से बैठे रहें। उनको ज़रूर इंशाअल्लाह आखिरकार ज़ुबान का गहरा मफ़हूम समझ आ जाएगा और मुहावरे जो शुरू में समझ नहीं आते वो 2-4 दफ़ा सुनने के बाद ज़ुबान जो ज़हन पे नक्श हो रहे हैं वो उभरते उभरते जब सतह पर आते हैं तो इंसान समझता है एकदम मुझे बोलना आ गया है, हालांकि वो उसकी तहें बिठाई जा रही होती हैं। तो इस सारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चे के जहन पर जिस तरह तहें जमाई जाती हैं, नकूश जमाए जाते हैं, हर कोशिश के वक्त बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, लगता यह है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो जब तहें जमती हैं एक ख़ास थ्रेशोल्ड, ख़ास एक ऊंचाई पर जब पहुंचती हैं तो वो कॉन्शियस जहन यानी बाशऊर जहन के हिस्से से ताल्लुक़ रखती है वो सतह, और वो जो सब कॉन्शियस में तैयारी हो रही थी, लाशऊरी हिस्से में नकूश जम रहे थे, उनकी सतह ऊंची होते होते वो ऊपर की जो बाशऊर सतह है उसमें उभर आती है। जिस तरह समंदर में टीले बनते हैं, बाज़ दफ़ा छोटे छोटे जानवर बेचारे अनगिनत तादाद में मरते हैं और वो बारीक बारीक तह बनती चली जाती है। बाज़ दफ़ा 1 अरब साल या इससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आखिर बाहर सिर निकल आता है। और कोरल आइलैंड सारे इसी तरह बने हैं। तो इंसान को भी खुदा ताला ने बड़े सब्र के साथ तालीम दी है। खुदा की हर चीज़ में सब्र पाया जाता है और ये भी सब्र वाला हिस्सा है। जिन्होंने भी देखना होगा उनको वक्त देना होगा बाकायदा और सब्र के साथ देखते रहना होगा, यहाँ तक कि इंशाअल्लाह उनको ज़ुबानें आ जाएंगी। जैसा कि मैंने बयान किया है, हमारे राजील बुखारी साहब हैं, अफ्रीका से, पहले वहाब थे, उनको तो खैर आती थी,
مگر اب اڈو صاحب ہیں اور اسی طرح اور ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ اچھی بھلی وہ گفتگو کرنے لگ گئے ہیں. براہ راست زبان سنتے اور سمجھتے ہیں، ترجمہ ذہن ترجمہ نہیں کرتا، خود پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے غریبانہ پروگرام. یہ میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو کمپنیاں ایسے پروگراموں کے اوپر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہیں وہ ہم چند پیسوں میں پورے کر رہے ہیں، واقعتاً چند پیسوں میں. یعنی اندر بیٹھے سمندر پہ چلے جا کے نہیں دکھا سکتے، نہ میرے پاس وقت ہے. سمندر کی تصویریں دکھا دیتے ہیں، پتہ تو لگ جاتا ہے. اور بعض دفعہ لطیفے بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں. جب کھانے پینے کی چیزیں اور برتنوں وغیرہ کے متعلق اور متفرق گھریلو چیزیں دکھانے کا پروگرام تھا تو میں نے ان کو کہا ہوا ہے پیسے خرچ نہیں کرنے جماعت کے، اپنے گھروں سے کارکن لے کے آیا کریں چیزیں. تو نمونے کے طور پر میں اپنے گھر سے میز سے سب ڈھیریاں اکٹھی کر کے لے جا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ نمک دانی اور مرچ کی دان کا برتن نہیں رکھا، مرچ دانی. تو میں نے اٹھا کے جیب میں ڈالی، جگہ نہیں تھی اور خیال تھا کہ پہلے نکال کے رکھ لوں گا، وہاں بھول گیا. جب وہ باری آئی تو میں نے جیب سے نکالی تو اس پر کینیڈا سے میری بہن امت الجمیل کا احتجاج آیا. یعنی احتجاج کوئی سختی کا نہیں تھا، نرمی اور پیار کا تھا کہ بھائی اب یہ تو نہ کیا کریں کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نمک دانیاں نکالیں. عجیب لگتا ہے. تو میں نے کہا ہم ہیں ہی عجیب لوگ، ہمارے پروگرام غریبانہ اور سادہ ہیں اور دنیا شرماتی ہوگی. مجھے تو کوئی شرم نہیں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں اللہ نے یہ خبر دی، یہ کہو وما انا من المتکلفین، میں تو ضرورت کی چیزیں پوری کروں گا، مجھے تکلف نہیں ہے. تو سارے احمدیہ ٹیلی ویژن کا یہ مزاج ہے، کوئی تکلف نہیں، جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے اور بہت ہی غریبانہ طریق پر ہوتی ہے مگر ہو جاتی ہے. اور جہاں تک علمی فائدے کا تعلق ہے، یہ زیادہ مفید طریقے پر خدا کے فضل سے علمی خدمات سر انجام یعنی MTA علمی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ہومیوپیتھی کے لیکچرز ہیں جن لوگوں نے سنے ہیں مختلف ملکوں میں، ان سے اور شروع کر دیا ہے، ہومیوپیتھی کا کام شروع کر دیا ہے. ان کی طرف سے بہت ہی خوشکن اطلاعیں مل رہی ہیں اور وہ لکھتے ہیں بعض کہ ہمیں تو سکون مل گیا زندگی میں. کہیں رات کے وقت بچہ بیمار ہوتا تھا، کہیں بھاگے پھرتے تھے، ڈاکٹر کو فون کرتے، کہیں اخراجات اٹھتے تھے، کہیں ویسی مصیبت تھی اور پھر اسپتالوں میں ڈال کے وہ کئی ٹیسٹ کرتے تھے. اب ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریق پر ہومیوپیتھی شروع کی ہوئی ہے اور اب ضرورت ہی نہیں رہتی باہر جانے کی. بعض مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں بچے کو یہ تکلیف ہوئی، یہ دوائی دی، ٹھیک ہو گیا. اور بعض دوسروں کا علاج شروع کر چکے ہیں. تو علاج کا جو فن ہے یہ بہت ہی اہم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دینی علم کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے. العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم تو دو ہی ہیں، یا دین کا علم ہے یا بدنوں کا علم. اور پرانے مفسرین نے اس کا ترجمہ طبی علوم کے طور پر کیا ہے. میں اس کو وسیع کرتا ہوں. میرے نزدیک بدن میں صرف طب نہیں بلکہ میٹرز کا علم جو ہے، سائنس، تمام وہ علوم جو میٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک طرف بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تمام علوم جو تصورات کی دنیا سے اور عقائد سے اور دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم الدین کے طور پر بیان فرمایا ہے. تو ہم نے ہر چیز سکھانی ہے دنیا کو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ غریب انسانیت کی شدید ضرورت ہے کہ اسے اپنا روزمرہ کی ضرورت کا سستا علاج سکھایا جائے. اتنی تکلیف میں ہے دنیا کہ تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اپنے گھر میں جب کوئی بیمار ہو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ کیسا سارا گھر بے چین ہو جاتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہومیوپیتھی کے علم کی وجہ سے نہ مجھے باہر بھاگنا پڑتا ہے، نہ بچوں کو جانا پڑتا ہے. ہر روز عام
ضرورتیں خدا کے فضل سے پوری ہو جاتی ہیں، کبھی کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑی، اور اگر ہمارے گھر نہیں پڑتی تو آپ کے گھر کیوں پڑے؟ ہم بھی تو ایک ہی چیز ہیں۔ یعنی ہر احمدی کے گھر میں چاہتا ہوں ویسا ہی سکون میسر آئے جیسا اللہ کے فضل سے میرے گھر میں ہے، اور سب جگہ ہم بغیر خرچ کیے اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور ماحول کی ضرورتیں بھی پوری کریں۔ یہ گھر تک تو پھر فیض نہیں رہا کرتا، پھر تو اس فیض نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ اور اب سب دنیا سے میرے مریض، اب سب دنیا میں ایسے مریض ہیں جو مجھ سے علاج کروا رہے ہیں، اور ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، مجھ سے سیکھو اور خود اپنا بھی علاج کرو اور اپنے ماحول میں بھی غریبوں کا علاج کرو۔ یہ اتنا اہم ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے روحانی انقلاب میں بہت مدد لے سکتے ہیں۔ یہ دو علم، یہ دو گاڑی کے پہیوں کی طرح اکٹھے چلیں گے۔ آپ دعوت اللہ کرتے ہیں، تربیت کے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو خدا تعالیٰ نے شفا کا علم عطا کیا ہے اور شفا آپ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہے۔ یعنی یہ اگر تصور میں پیش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ تبلیغ کے اور دینی سفر کے معاملے میں بہت زیادہ ممد ہے، اور ویسے بھی دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے یہ خدمت کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں نہیں چین آ سکتا۔ وہ شخص جو حساس دل رکھتا ہو، اگر اس کے بچے بیمار ہوں، اس کو تکلیف اور وہ دور کر لے اور باقی لوگوں کے کچھ نہ ہو، تو وہ اسے چین کیسے آ سکتا ہے؟ بہت سے کہیں گے کہ ہاں آتا ہے، یہی ہو رہا ہے، مگر میں جو بات کر رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دل اگر ہمیں نصیب ہو تو پھر چین نہیں آ سکتا۔ اس دل کا کچھ پرتو بھی پڑ جائے تو چین نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ پروگرام صرف احمدیوں کی سہولت کی خاطر جاری نہیں کیا گیا، بلکہ تمام دنیا کی سہولت کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ امریکہ جیسے امیر ملک میں یہ صحت کا نظام ایک اتنا اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ اس پر حکومتیں بن سکتی ہیں اور ٹوٹ سکتی ہیں۔ اور ابھی جو کلنٹن کو، ان کی پارٹی کو ایک بھاری شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اس میں دراصل صحت کے معاملے میں ان کی دخل اندازی تھی جو بعض دولت مندوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اچھی کوشش کی تھی، لیکن ان کی صحت بھی دولت مندوں کے قبضے میں جا چکی ہے اور بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کلنٹن کو سبق سکھایا کہ خبردار، جو ہماری کمائی کے ذرائع پر تم نے نظر ڈالی، ملک مرتا ہے تو مرتا پھرے، ہمارے نظام پہ تمہیں دخل دینے کے، ہمارے نظام میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ان کہا پیغام جو سب سمجھ رہے ہیں امریکہ والے، یہ کلنٹن اور ان کی پارٹی کو دے دیا گیا۔ مگر ہومیوپیتھی کے معاملے میں بڑے سے بڑا دولت مند بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک غریبانہ علاج ہے اور ایک توئی کوشش ہے۔ صرف امریکہ کی جماعت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قانونی تقاضے ایسے پورے کرے کہ جس کے نتیجے میں وہاں مقدمہ بازیاں نہ ہوں۔ اور جہاں تک میرا علم ہے، اگر کوئی مفت علاج کی درخواست کرے اور ایسی تحریر خطی حاصل کر لی جائے کہ میں ذمہ دار ہوں، میرا مفت علاج کیا جائے، تو پھر اس کو مقدمے میں نہیں چھیڑا جا سکتا اگر کوئی پیسے وصول نہ کرے۔ اس پہلو سے وہاں کے قانون کا مطالعہ کر کے جماعت امریکہ کو بھی، کینیڈا کو بھی یہ آگے قدم بڑھانا چاہیے اور مجھے مطلع کرنا چاہیے کہ کس طریق پر ہم وہاں غریبوں کی خدمت کر سکتے ہیں کہ خدمت کرنے والوں کو خدمت کی جزا تو نہیں ملے گی، نہ ہم اس کی توقع رکھتے ہیں خدمت کی سزا نہ ملے۔ بعض ملکوں میں خدمت کی بھی سزا ہو جاتی ہے، اپنے اپنے رنگ ہیں۔ اب امریکہ میں خدمت کی یہ سزا مل سکتی ہے کہ کوئی مریض اچھا نہ ہو، اس کی حالت بگڑ جائے تو وہ مقدمہ کر دیں کہ مجھے $10 لاکھ دلواؤ، تم نے میرا علاج کیا تھا اور میں اگر کہیں اور جاتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ تو خدمت کی سزائیں نیک دل خدمت کرنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مل بھی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اور رنگ ہے سزا کا۔ ڈاکٹر گئے خدمت کرنے کے لیے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ احمدیوں کو کیا حق ہے کہ وہ
غیر احمدیوں کی صحت کا فکر کریں اور ان کے علاج کی کوشش کریں. تو جماعت کو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، لیکن جن ملکوں میں قربانیاں دیے بغیر خدمت ہو سکتی ہے وہاں کیوں نہ بغیر قربانی کی خدمت کی جائے. نفس کی قربانی کافی ہے، لیکن بغیر قربانی سے مراد ہے سزا کی قربانی کے بغیر. تو ان ملکوں میں قانون بہت آگے بڑھ چکے ہیں، پیچیدہ ہو چکے ہیں. اس لیے ایسے معاملات میں باقاعدہ ماہر فن سے مشورہ کرنے کے بعد ایک طریقہ کار طے کرنا ہوگا. اور یہ پروگرام تو اب شروع ہو جائیں گے. کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ لوگ ایک مہنگے ملک میں غریب احمدی اپنے علاج خود کر سکیں گے. اس کے علاوہ اب ایک اور بھی بہت سے پروگرام ہیں جن کے متعلق میں جماعت کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جلدی کریں اور اپنے اپنے ملکوں کے پروگرام بنا کے بھیجیں. لیکن جہاں تک مرکزی پروگراموں کا تعلق ہے جو میرے ذہن میں ہے جماعت کی تربیت کے لیے، ان میں ایک پروگرام جو اب داخل کیا جا رہا ہے عنقریب وہ کھانا پکانا ہے. کھانا پکانے کے متعلق آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، مگر ان پروگراموں میں اور احمدیہ پروگرام میں وہی فرق ہوگا جو ہمارے ہر دوسرے پروگرام میں ہوتا ہے. ہم گہری نظر سے ضرورت اور ضرورت مند کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر پروگرام بناتے ہیں. اس پہلو سے غریبوں کے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ملے گا آپ کو. ٹیلی ویژن چاہے پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو، اگر کھانے کے پروگرام آتے ہیں تو ایسے ایسے امیرانہ ٹھاٹ کے پروگرام آتے ہیں کہ بھاری اکثریت جو غربا کی ہے ان بیچاروں کو صرف تکلیف ہی پہنچتی ہے. یہ امیر بڑے بڑے نخرے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پھرتے ہیں، ہمیں تو برتن خریدنے کی بھی توفیق نہیں ہے. تو یہاں جو لجنہ کی ٹیم بنائی گئی ہے، لجنہ کی تو نہیں خواتین کی ٹیم بنائی گئی ہے، اس میں میری بچیاں بھی شامل ہیں. ان کو میں نے 2-3 ملاقاتوں میں اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ بے شک شوق پورے کر لیں، دوسرے کھانے بھی سکھائیں، مہنگے کھانے بھی سکھا دیں، مگر لازماً اس بات پر زور دینا ہے کہ غریب کے گھر کا بجٹ ملحوظ رکھ کے اس کو بتائیں کہ وہ اتنے ہی خرچ میں بہتر لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے. کھانے کا تعلق صرف دولت سے نہیں ہے، کھانے کا تعلق ذوق اور سلیقے سے بھی ہے. امیر سے امیر گھر میں بھی اگر سلیقہ نہ ہو تو ایسے خوفناک کھانے پکتے ہیں کہ صاحب ذوق کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. بوئیں چھٹی ہوئی اور کئی قسم کی مصیبتیں. اس لیے کھانا پکانے کا سلیقہ ٹھیک ہو جائے تو بعض دفعہ ایک معمولی قیمت کی چیز بھی بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہے. ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں دال بھی پکی ہوئی تھی اور مچھلی یا مرغا وغیرہ بھی تھا، لیکن میں نے دال ہی کھائی ہے. کوئی قربانی کی نہیں تھی، کوئی فقیرانہ انداز نہیں تھا، بلکہ فطرت طبعاً مجھے اچھی لگ رہی تھی. وہ اتنی اچھی تھی کہ اس کے مقابل پر نہ مرغا کام آ رہا تھا نہ مچھلی کام آ رہی تھی. تو انسان کو اپنے ذوق کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے اگر میسر ہو. تو اس طرح غربا کو بھی ایسے طریقے سکھائے جا سکتے ہیں کہ ان کے مینیو بنائیں. اس کے متعلق میں کافی ان کو باتیں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کے مینیو بنائیں، یہ چیزیں داخل کریں. اور پھر اور کچھ نہیں تو روٹی اچھی پکانے کا طریقہ ضرور سکھائیں. روٹی کی مختلف قسمیں پکانی سکھا دیں، کیونکہ میں نے تجربے سے دیکھا ہے بعض دفعہ شکار پر، بعض دفعہ ویسے بھی اگر روٹی اچھی ہو تو محض نمک مرچ اوپر لگا کے جو مزہ آتا ہے وہ برے پکے ہوئے سالن کے مواد پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پیاز سے بھی بڑا مزہ آ جاتا ہے. چٹنیوں سے روٹی کئی دفعہ ہم نے کھائی ہے، کچھ اور سالن نہیں کھایا. جو اس کا لطف ہے وہ اپنا ایک لطف ہے، لیکن روٹی اچھی ہونی چاہیے. اگر روٹی بد مزہ ہو تو پھر سارا سالن بھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کو ہمیں سمجھانا ہے. اور اس سلسلے میں میں جماعت پاکستان سے خصوصیت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختلف ٹیمیں بنائیں، مختلف غربا کے گھر میں جائیں، یہ دیکھیں کہ ان کے پاس روزمرہ پکانے کی ضرورتیں بھی مہیا ہیں کہ نہیں، اور ان کے گھر کی اکانومی بنانے میں مددگار ہوں. ہماری تمام ذیلی تنظیمیں بعض علاقے اپنے اپنے سپرد کر کے بعض جگہ چند ماڈل کے گھر بنائیں، لیکن یہ لازم شرط ہے کہ
روپے پیسے کے زائد استعمال کے بغیر ان کے بجٹ کے اندر ان کو صاف ستھرا رہنے کا سلیقہ اور اپنے بجٹ کو مناسب طریق پر اس طرح بنانے کا سلیقہ سکھانا ہے کہ دال کڑھی اور کئی قسم کی چیزیں سبزیاں ہیں ان کے شوربے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں سکھائی جائیں۔ اب دال جب میں نے ان کو کہا کہ دال پہ زور دیں، یعنی دال کی مختلف قسمیں بھی سکھائیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مگر مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں تو دال اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب یہ امیروں کا نخرہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا آخر غریب کچھ تو کھاتے ہیں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ اعتراض ویسے درست نہیں ہے، کیونکہ دال میں ایک خوبی ہے کسی جتنا پتلا کر لو پھر بھی مزیدار رہتی ہے۔ میں نے خود وہاں بنگلہ دیش میں ایک غریب احمدی گھر میں چاول دال اس طرح کھائے ہیں کہ بالکل پتلی دال تھی، نام کا رنگ تھا، لیکن نمک مرچ کی مناسبت کی وجہ سے کچھ ایک دو خوشبوئیں ڈالی ہوئی تھیں، اس سے مزہ بہت اچھا تھا اور دال چاول کا اچھا یعنی مزیدار کھانا بن گیا تھا۔ تو عقل استعمال ہونی چاہیے، سلیقہ استعمال ہونا چاہیے۔ ہم نے چیلنج یہ قبول کر لینا ہے اور اس چیلنج کا حق ادا کرنا ہے کہ دولت کی کمی کے باوجود ہم روزمرہ کے گھروں میں کچھ بشاشت پیدا کر دیں، روزمرہ کے غریبانہ گھروں کے دستور میں کچھ بشاشت کے سامان پیدا کر دیں، کچھ سہولت پیدا کر دیں، وہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے اسے اچھے مصرف میں لے کے آئیں۔ اور جہاں تک دالوں کے مختلف پکانے کے طریق ہیں، بعض تو آپ نے سنا ہوگا محاورہ یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی ایک نواب تھا یا بادشاہ، کہانیوں میں تو مختلف نام آتے ہیں، اس نے ایک اعلیٰ فن کے دعویٰ دار باورچی سے اس کی اپنی مرضی کا کھانا پکانے کا کہا کہ لا کے دکھاؤ پھر میں تمہیں نوکر رکھوں گا، اپنی مرضی کا جو تمہیں پسند ہے پکا کے لاؤ۔ اس نے مسور کی دال پکائی، لیکن اس پہ اتنا زیادہ خرچ دوسرا کر دیا، کچھ زعفران کچھ دوسری چیزیں ڈالیں، کہ جب وہ اس نے پیش کی تو نواب صاحب نے ابھی چکھی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ ان کا دوسرا سیکرٹری یا مال کا منظم بولا کہ سرکار آپ اس دال کی طرف نہ جائیں، اس دالے میں اتنا خرچ کروا دیا ہے کہ بہت مہنگا ڈش بن گیا ہے۔ تو نواب صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیسے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں اس نے دال کا پیالہ اٹھا کر باہر ایک ٹنڈا درخت تھا اس پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی مسور کی دال کھانے والے بھی تو منہ ہونے چاہیے، تمہیں یہ بھی توفیق نہیں۔ کہانی میں لطیفے کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ سوکھا ہوا درخت جہاں جہاں دال پڑی وہاں ہرا ہو گیا۔ تو کھانا پکانے کا سلیقہ ہوتا ہے، یہ سلیقے سکھانے ہیں۔ سبزیوں کا موسم آتا ہے تو بعض سبزیاں بہت سستی ہو جاتی ہیں، ہٹ کر خریدیں تو عام سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہاتھ نہیں پڑ سکتا۔ تو جب غریبوں کو آپ سبزیوں کو کہیں گے تو انہیں یہ بھی بتائیں کہ اچھے موسم میں، بھرے ہوئے موسم میں جب سبزیاں پھینکی جا رہی ہوں اس وقت آپ خشک کر کے ان کو کس طریقے سے سنبھال سکتے ہیں کہ دوسرے وقت میں آپ کے کام آئیں۔ اس کا بھی ایک باقاعدہ پروگرام بنا کر اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا، اور ماہرین کو اس میں محنت کرنی پڑے گی، جو فوڈ کے ماہرین ہیں، مثلا کھانے کے فن سے تعلق رکھنے والے سائنسدان جماعت میں ملتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر مختلف سبزیاں کس طرح پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب کریلے کو اس طرح بھی پکایا جا سکتا ہے کہ سارا گھر کڑوا ہو جائے، اور اس طرح بھی پکایا جا سکتا ہے کہ اس کے مزے سب موجود ہوں، کرواہٹ صرف اتنی ہو کہ یاد رہے کہ کریلا ہے۔ تو یہ کیوں نہ سکھائیں ہم سب کو، چٹنیاں بنانی کیوں نہ سکھائیں۔ تو یہ وسیع پروگرام ہے جس پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ اب ان کے ترجموں کی مشکل ہے، نہ ابھی تک ہومیوپیتھک کے کلاسز پروگراموں کے ترجمے ہو سکے ہیں پورے، نہ روزمرہ کے گھنٹوں کے پروگراموں کے ایسے ترجمے ہو سکے ہیں کہ انہیں مستقل ہر زبان میں جاری کیا جا سکے۔ اس پروگرام کے بھی ترجمے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر ان میں افریقن پروگرام بھی چاہیے،
اور چائنیز پروگرام تو یہاں ہی ہو جائیں گے، لیکن افریقہ کے مختلف ملکوں کے یا فار ایسٹ میں جو ہمارے احمدی پھیل رہے ہیں جن ممالک میں، ان کے کھانوں کے، انڈونیشیا کے کھانوں کے پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ سب لوگوں کو بہت کام کرنا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں پروگرام بنائیں اور وہ بھجوائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کو صرف دلچسپی کا موجب نہ بنائیں، بلکہ بہت ہی مفید اور کارآمد پروگرام بنا دیں کہ دشمن بھی مجبور ہو اس ٹیلی ویژن کو دیکھنے پر۔ اس سلسلے میں امریکہ میں ایک جماعت میں ایک کام دے کے آیا تھا، ابھی تک مجھے اس کی اطلاع نہیں ملی۔ ہمارے بھانجے ہیں مرزا مغفور احمد صاحب، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہاں نیا تجربہ یہ ہوا ہے کہ مثلا مکئی کے کھیت ہیں، ان میں ان کے ٹانڈوں کو کھڑا رہنے دیا جاتا ہے اور چھلیاں اتار کر استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے بعد نہیں، جب اگلا موسم آتا ہے کاشت کا، اس وقت تک وہ گل سڑ کر ویسے ہی گر چکے ہوتے ہیں نیچے، صرف ایک حل دیتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں، کوئی دوسرا حل نہیں دیتے، کوئی سہاگا نہیں دیتے، اور اس کے باوجود وسیع پیمانے پر تجربے ہوئے ہیں کہ اوسط دوسرے طریقے سے گری نہیں ہے۔ اب پاکستان جیسے غریب ملک میں اور ہندوستان جیسے غریب ملک میں اور بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں، جہاں ٹریکٹر کے اخراجات بے شمار ہیں، وہاں اگر ان طریقوں کو نمونتاً جاری کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی سہولتیں مہیا ہو سکتی ہیں۔ یہ لمبی بحث کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن پوری طرح میں نے معاملہ کو سمجھ لیا ہے، تحقیق کی ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ بنائیں پروگرام، ان لوگ فارمر ان کے زمینداروں کے پاس جائیں، ان فارمز میں پہنچیں اور بنا کے ہمیں بھجوائیں ایم ٹی اے کے لیے، تاکہ پاکستان اور غریب ملکوں میں ایک نیا طریقہ کم قیمت پر اچھی کاشت کا سکھا دیا جائے۔ اور یہ جو علاقے ہیں جن کی میں بات کروں، یہاں اوسط پیداوار 70 من فی ایکڑ ہے ایک حل کے ساتھ، اور ہمارے ہاں 10 حلوں کے بعد بھی بمشکل 30-35 من تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا، کہیں کہیں بہت بھی بڑھ جاتی ہوگی، لیکن میں عموماً بات کر رہا ہوں، اوسط تو 30 من بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے بہت سے دلچسپ پروگرام ہیں مختلف ملکوں میں جو تجربے ہو رہے ہیں۔ پانی کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے، باغوں کو کس طرح بہت تھوڑے پانی میں زیادہ عمدگی کے ساتھ پالا جا سکتا ہے، یہ سارے ایسے کام ہیں جن میں ہمارے کہیں بعض احمدی بھی ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کو میں کہہ چکا ہوں، ان کی طرف سے بھی آنے چاہیے۔ اور آپ سب کو دنیا میں جتنے احمدی جہاں جہاں بھی ہیں، کوئی ایسی چیز معلوم ہو جس کو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مشترک کر کے اپنے فیض کو عام کر سکتے ہوں، یعنی جس علم میں بھی کوئی خاص بات دیکھیں جس میں دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہو، اس کو عام کریں، اپنے تک نہ رکھیں۔ اور اس ضمن میں مرکزی طور پر جماعتوں کا کام ہے کہ اچھے ٹیلی ویژن پروگرام بنا کر وہ پروگرام ہمیں بھجوائیں۔ تو باتیں تو بہت زیادہ کرنے والی ہیں، مگر وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 1 جنوری سے خدا کے فضل کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہوں گے، اور جماعت سے اس کے لیے چندے کے طور پر ایک بھی پیسہ زائد نہیں مانگا جائے گا، کیونکہ جماعت نے ابھی بھی بہت قربانی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آئندہ چند سال تک ٹیلی ویژن کے سلسلے میں جماعت پر چندے کا مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ لیکن اشتہارات کے ذریعے اگر ہمارے تاجر ایم ٹی اے کی مدد کرنا چاہیں تو یہ ایک نیک کام ہوگا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ مختلف علاقوں کے اشتہارات مختلف علاقوں کے لوگ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یورپ اور ایشیا میں دلچسپی ہے تو اس کے الگ اشتہار کے دام ہوں گے، یورپ اور امریکہ میں دلچسپی ہو تو اس کے الگ اشتہار کے دام ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم تھوڑے دام چارج کریں گے، باقیوں کی نسبت بہت کم، لیکن اگر یہ رجحان شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے روزمرہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات اسی سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر